لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حضرات کرام قدر، پیغمبر اسلام کی حدیث جو تاریخ کے سنہرے حرفوں میں موجود ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی، جسے بھی ہدایت چاہیے اسے در حسین پر آنا پڑے گا۔ آل محمد کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہدایت بھی ملتی ہے اور جہاں سے شفاعت بھی ملتی ہے۔ آل محمد دنیا میں آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ لوگوں کو بلندی کا معنی بتائیں کہ بلندی کسے کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بلندی کا معنی جتنے عالی شان طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ بلندی کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ جب بلندی کے معنی پوچھے گئے کہ بلندی کسے کہتے ہیں تو بی بی نے آواز دی، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ انسان پستی میں تھا، پوچھ رہا تھا اے پروردگار وہاں کیا ہے، اے پروردگار وہاں کیا ہے، اے پروردگار وہاں کیا ہے۔ بی بی نے کہا انسان اتنا پستی میں ہے، نیچے رہ کے آسمان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے۔ ایک دن مجھے یہ منظر بدلنا ہے۔ میں نے کہا شہزادی آپ یہ منظر کیسے بدلیں گی؟ کہا میں منظر ایسے بدلوں گی کہ اپنے نوری پریوار کو ایک چادر میں لے کے بیٹھ جاؤں گی۔ توجہ کیجیے گا، ایک نوری اپنے پریوار کو ایک چادر میں لے کے بیٹھ جاؤں گی۔ پہلے انسان پوچھتا تھا اے پروردگار وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، اب فرشتہ پوچھے گا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار چادر کے نیچے کیا ہے، اے پروردگار چادر کے نیچے کیا ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ منظر بدلا کیسے؟ کہا منظر ایسے بدلا، ہماری وجہ سے بدلا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اس لیے جب تک ہم عرش پہ تھے نور آسمان سے زمین پہ آتا تھا، اب چادر میں ہے تو نور زمین پہ آسمان پہ جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے۔ نور آسمان سے زمین پہ جا رہا ہے تو یہ ہمارے آنے کی وجہ ہے۔ پھر میں نے کہا یہ آخری فکرہ سنیں، پھر بی بی نے کہا ذرا دیکھو تو بلندی کسے کہتے ہیں۔ میرے بابا کی زندگی دیکھو، جب تک میرے بابا مکے میں پیدا نہیں ہوئے تھے صرف مکہ تھا، میرے بابا پیدا ہوئے اب وہ مکہ مکرمہ ہو گیا، اس کے بعد مدینہ گئے، مدینہ منورہ ہو گیا۔ پھر میرے شوہر کی زندگی لو، جب تک کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے صرف کعبہ تھا، کعبے میں آ گئے کعبہ معظمہ ہو گیا۔ ذرا بیدار رہیے گا، کعبہ معظمہ ہو گیا۔ نجف اشرف گئے، جب نجف میں دفن نہیں ہوئے تھے نجف تھا، جب دفن ہوئے نجف اشرف ہو گیا۔ میں نے کہا بی بی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے ہم جہاں جہاں جاتے گئے، مکہ گئے تو مکرمہ کیا، مدینہ گئے تو منورہ کیا، کعبہ گئے تو معظمہ کیا، نجف گئے تو اسے اشرف کیا ہے۔ ہم جہاں جائیں گے بلندی دیتے جائیں گے، یہی وجہ ہے جب تک عرش پہ تھے عرش معلیٰ رہا، اب کربلا گئے تو کربلا معلیٰ ہو گئی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب کربلا آ گئے تو کربلا معلیٰ ہو جائے گی۔ تو یہ اہل بیت ہے جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو پہچانوایا ہے، کردار کو بتایا ہے۔ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کر کے مریم کے کردار کو بتایا ہے، مریم کے وقار کو بچایا ہے، اور جناب علی اصغر نے گہوارے میں رہ کے مسکرا کے حسین کے مقصد کا اعلان کیا۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس نے گہوارے میں صرف مسکرا کے
امام حسین کے مقصد کو بچایا ہے۔ عزیزو، دو شہادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انقلاب برپا ہو گیا، ایک شام کے زندان میں سکینہ کی شہادت اور ایک کربلا میں جناب علی اصغر کی شہادت۔ معمولی شہادت نہیں ہے عزیزو، معمولی شہادت نہیں ہے۔ آذربائیجان میں ایک مرتبہ ایک لیڈی گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ جلوس جا رہا ہے، بس یہی فقرہ سن لیں، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک جلوس جا رہا ہے، وہ اس نے اپنے ترجمہ کرنے والی کو بلایا اور کہا کہ یہ جلوس ہے کیا؟ تو اس وہاں سے ایک کو بلایا گیا، اس نے بتایا کہ یہ امام حسین کی شہادت کی یاد میں جلوس نکالا گیا ہے۔ تو کہا یہ بتا، یہ جو کالے کالے کپڑے میں عماریاں ہیں یہ کن سے منسوب ہے؟ کہا یہ جناب زینب کی عماری ہے، یہ جناب فضہ کی عماری ہے، یہ جناب لیلا کی عماری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ بتاؤ، اس کے بعد یہ جو ذوالجناح برآمد کیا گیا ہے یہ کیوں ہے؟ کہا یہ امام حسین کے لیے۔ کہا یہ پرچم کیوں ہے؟ کہا یہ جناب علی مولا عباس کے لیے۔ کہا یہ بتاؤ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ کہا ذوالجناح اس لیے سنوارا گیا ہے تاکہ حسین کی شہادت کی خبر بتائی جائے، علم اس لیے سنوارا گیا ہے تاکہ بتایا جائے کہ یہ مولا عباس کے بازو کاٹے گئے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ کہا اس کے بعد اور شبیہ ہے، کہا اور شب جناب علی اکبر کے شبیہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کی نظر پڑھتے پڑھتے ایک گہوارے پر پڑی، سنیں گے، ایک گہوارے پر پڑی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ بتا اس جلوس میں گہوارے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس جلوس میں شبیہ گہوارے کا مطلب کیا ہے؟ اسے بتایا گیا یہ شبیہ گہوارہ حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر تھا، اس کی یاد میں منایا گیا ہے۔ پتہ ہے نا، جب وہ تمام لوگ، جب وہ آدمی تمام شہادت کو بیان کر رہا تھا، اس کی صرف آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ کہا یہ عباس کے علم کی شبیہ اس لیے بیان کی گئی ہے، ان کے شانے کاٹے گئے۔ وہ تھوڑی دیر روئی، اس کے بعد پھر اس نے پوچھا یہ شبیہ کیوں ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی شبیہ ہے۔ کہا اسے کیا ہو گیا تھا؟ کہا اس کے سینے میں نیزہ مارا گیا تھا، اس کے سینے میں نیزہ مارا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے جھولے کو دیکھا نا، ابھی وہ بتانے والی تھی، اس نے کہا خبردار مجھ سے یہ نہ کہنا کہ جھولے میں رہنے والا بچہ بھی مارا گیا ہے، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب اسے بتایا گیا ہے نا کہ اس بچے کو تیر مارا گیا ہے، ارے وہ آذربائیجان کی جو عورت تھی نا وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ ارے آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، 1400 سال کے بعد جب صرف علی اصغر کی شہادت کی خبر سنی ہے تو وہ عورت اپنے کو ضبط نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ ہائے رباب، جس نے علی اصغر کا چھدا گلا بھی دیکھا، اس کے بعد وہ رباب جو زندہ رہی تو کیسے رہی، گہوارہ بھی جلا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے، اتنی محبت تھی علی اصغر سے، جب رباب دنیا سے گئی ہے، کفن پہنانے کی باری آئی، جب کیا دیکھا گیا، جو روپٹے میں چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا، جب کھولا گیا، ہائے علی اصغر کی یاد، جھولے کے جلی ہوئی لکڑیاں رباب سینے سے لگا کے بیان کر رہی تھی، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا علی اصغر، ماتم حسین۔ جھولتا ہے تیرا جھولا جو میرے ہاتھوں میں، جھولتا ہے تیرا جھولا جو میرے ہاتھوں میں، جھولتا ہے تیرا جھولا
جھول